الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ صورتوں کے مابین بھی جوڑے پائے جاتے ہیں جن کا مقصد ایک ہی موضوع کے دو پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ صورتوں کے اپنے اندر بھی جوڑے پائے جا سکتے ہیں۔ کبھی تو یہ دو رکوعوں کے مابین میں جوڑے کی شکل میں یہ چیز سامنے آتی ہے اور کبھی دو آیات کے حوالے سے۔ تو گویا کہ یہ جوڑا ہونا جو ہے نہ صرف صورتوں کے مابین ہے بلکہ صورتوں کے اپنے اندر بھی جوڑے پائے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے خوبصورت اور نمایاں مثال جو ہے وہ سورہ مریم کے ابتدائی دو رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور معجزانہ طور پر ان کو حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور دوسرے رکوع میں حضرت مریم کا ذکر ہے جن کو معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ دونوں رکوعوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کی خدائی میں شریک کیا جاتا ہے، اس کی نفی مطلوب ہے۔ لیکن انداز اتنا خوبصورت اپنایا گیا ہے کہ دیکھو اسی زمانے میں اتنا بڑا ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو 80 سال کے بڑھاپے میں تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر بچہ عطا فرمایا ان کی دعا کے نتیجے میں۔ اور اسی طریقے سے حضرت مریم سلام علیہا کے جو ان کے زیر کفالت تھی، حضرت زکریا علیہ السلام ہی کی زیر کفالت تھی، تو ان کو اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو جب قریب کے زمانے میں ایک اتنا بڑا واقع ہو چکا ہے کہ جو تقریباً محال ہے کہ بانجھ بیوی سے 80 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو اللہ نے بیٹا دیا، تو اس کو تو خدائی میں کوئی شریک نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس بنیاد پر کہ ان کو بغیر شوہر کے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بیٹا عطا فرمایا، تو کہاں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد یا اس کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے؟ ایسے تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مثال لی جا سکتی ہے کہ ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، تو حضرت آدم کو تو کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیتا، نہ اس کی خدائی میں شریک قرار دیتا ہے۔ تو یہ جو خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ یہ ہے اصل مقصود۔ دونوں رکوعوں کو متصل رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے۔ اب دیکھیے ان کے اندر اتنی گہری مشابہت اور مماثلت ہے کہ خود انسان جب پڑھتا ہے دو رکوعوں کو تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، جو پہلے رکوع میں تھی وہی دوسرے رکوع میں آ رہی۔ مثلا دیکھیے، جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی ان کی دعا کے نتیجے میں کہ ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، تو انہوں نے یہ سوال کیا، قال رب انا یکون لی غلام، اے رب مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ یہی الفاظ بالکل حضرت مریم کی زبان سے ادا کروایا گیا اگلے رکوع میں، قالت رب انا یکون لی غلام۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، نہ میں بدکار ہوں۔ تو دیکھیے ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، قال رب انا یکون لی غلام، یہ کہا حضرت زکریا نے، اور حضرت مریم کو جب خوشخبری دی گئی فرشتے کے ذریعے سے تو بالکل سیم الفاظ ہیں، قالت رب انا یکون لی غلام۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکساں جواب دیا۔ حضرت زکریا نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، آپ کی بیوی بانجھ ہیں، آپ بوڑھے ہیں، اس کے باوجود ہم آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ تیرا رب اس پر قادر ہے اور اس کے لیے وہ بہت آسان ہے۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ وہ تو مجھ پر بہت آسان ہے۔ یہی الفاظ بالکل حضرت مریم کے ذیل میں وارد ہوئے جب انہوں نے کہا کہ اے رب مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرا تو شوہر رہی ہے، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرمایا قال کذالک، فرمایا ایسے ہی ہوگا، اسی کے الرغم ہوگا کہ نہ تمہارا کوئی شوہر ہے، نہ تمہیں کسی نے ہاتھ لگایا،
اور وہی الفاظ دہرائے، قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ وہ تو مجھ پر بہت آسان ہے، تو آپ تعجب نہ کریں۔ اچھا، پھر دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام نے آیت کی فرمائش کی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ جب میرے اولاد ہو تو مجھے پتہ چل جائے کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام علیہا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس بچے کو ایک نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے اور اپنی طرف سے ایک رحمت۔ تو دیکھیے دونوں جگہ نشانی کا ذکر آیا ہے، انہوں نے نشانی طلب کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور مریم سلام علیہا کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ بچہ جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگا، آیت ہوگا لوگوں کے لیے۔ اچھا، حضرت زکریا کی فرمائش کے جواب میں تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے آیت یہ ہے، آپ کے لیے جو آپ نشانی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، باوجود اس کے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے لیکن آپ کی قوت گویائی سلب کر لی جائے گی 3 دن کے لیے۔ تو یہاں دیکھیے قوت گویائی سے متعلق بات آئی نا، یہی بات اگلے رکوع میں جب مریم سلام علیہ سے کہا گیا کہ آپ جب جائیں لوگوں کی طرف اور لوگ اعتراضات کریں تو آپ ان سے یہ کہیے گا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج رحمان کی نظر، ایک روزہ مانا ہے لہذا میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل کے اندر روزے میں بول چال کی بھی ممانعت تھی، تو دیکھیے وہاں بھی چپ رہنے کا ذکر ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں اور کچھ نہ بولیں۔ اور حضرت زکریا کو بھی فرمایا کہ آپ 3 دن جو ہے بالکل آپ کی قوت گویائی ہم سلب کر لیں گے، یہ نشانی ہوگی۔ دیکھیے کس قدر مطابقت ہے، آپ دیکھیے۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا گیا، وہ ان کے متعلق یہ کہا گیا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ یحییٰ تو اپنے والدین کے لیے بہت ہی نیکوکار تھے اور ہرگز ہم نے ان کو سخت گیر اور نافرمان نہیں بنایا تھا، یعنی انتہائی فرما بردار بڑے سعادت مند بیٹے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ بالکل یہی بات جو ہے حضرت عیسیٰ کے لیے کہی گئی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے میرے رب نے سخت دل اور شقی اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ وہاں والدہ کے الفاظ تھے، اپنے والدین کے فرما بردار ہیں حضرت یحییٰ، یہاں چونکہ ان کے والد تو ہے نہیں حضرت عیسیٰ کے، تو یہاں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں فرما بردار ہوں اپنی والدہ کا۔ تو دیکھیے قرآن حکیم نے ہر چیز کا خیال رکھا، تمام جو باطل عقائد ہیں نا ان کا توڑ قرآن حکیم کرتا ہوا چلتا ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ حضرت مریم نے چھپ کر جو ہے وہ کسی کزن سے جو ہے تعلق قائم کر لیا تھا، تو اس بات کی دیکھیے نفی کی دی کہ حضرت عیسیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، یعنی والد کا ذکر ہی نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ ان کے لیے جو والد کا تصور گھڑا گیا وہ باطل تھا۔ اور آخر میں جو ہے حضرت یحییٰ کے لیے الفاظ ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس پر سلامتی ہو جس دن کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن کہ وہ مرے گا اور جس دن کہ اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ سب سلامتی ہی سلامتی ہے ان کے لیے، سبحان اللہ۔ یہی الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے اگلے رکوع میں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلامتی ہے اس دن جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ مجھے اٹھایا گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ مرر ہے، جس طرح آئینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ عکس بنتا ہے، بالکل ایسے 2 رکوعوں کے اندر لگتا ہے کہ جملے، آیات، واقعات بالکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مماثل ہے۔ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کلام اللہ، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اتنا جامع کلام، اور اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ دونوں واقعات ملتے جلتے ہیں، اللہ کی خلاقیت کی نشانیاں ہیں، تو تم ان کو بنیاد بنا کر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ جب حضرت زکریا کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا معجزانہ طور پہ، تو تمہارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہونا، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے تم نے یہ باطل عقیدہ گھڑ لیا، تو یہ بالکل بے بنیاد ہے۔
زبردست استدلال کیا ہے، لیکن بڑا خوبصورت اور بیلنس 2 رکوعوں میں ان رکوعوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 رکوعوں کو پڑھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کیا ہے۔ سننے سے تعلق رکھتا ہے جو انہوں نے یہ 2 رکوع پڑھے ہیں محفل کے اندر۔ سبحان اللہ، قرآن حکیم کا جو صوتی آہنگ ہے، جو غنائیت ہے، اس کو انہوں نے اپنی آواز سے نمایاں فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب